جو طاقتور لوگ ہیں ان کو شاید یہ گما ہے کہ لوگ اب میرے کہنے پر سڑکوں پر نہیں آئیں گے. بہت جلد میں نے ٹھان لی ہے، میں کال دینے والا ہوں اور میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دوں گا. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایشو آج کل یہ ہوا ہے کہ اس میں ہر آدمی دوسرے آدمی پر سازش کے الزام لگاتا ہے. بشرا بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ سجنا محفل اسد تیرے لیے سجائی ہے. آج کی جو ملاقات کا جو سیٹ لگایا گیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف کان کیسے بھرنے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سر علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی نیت پر شک نہ کیا جائے. ایک محاذ سلمان اکرم راجہ کے خلاف بنایا گیا آج کی ڈیٹ میں. یہ گروپ جو آج ملا ہے ان کی اکثریت کا گما ہے، یقین ہے کہ یہ گیم لگا ہے. میں نے کہا کہ حکومت دل سے چاہتی ہے کہ یہ چیلنج کرے جا کہ یہ چیلنج کریں. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہو سکی. اب آپ دیکھیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جہاں جانے کا شوق ہوتا ہے نا، چونکہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یار ذرا لوگوں کی توجہ کو، ریٹنگ کو، یہ وہ بادشاہ مشہوری. پہلے آپ یہ بتائیے کہ باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا تھا نا، پہلے یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اکیلے یہ ایک فہرست بھیجا کریں گے جیل سپرنٹینڈنٹ. پھر فیصلہ ہوا کمیٹی، پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ایک کمیٹی بھیجا کرے گی. اب اس کمیٹی نے آج جو نام بھجوائے تھے، کل بھجوائے تھے، یعنی آج کی ملاقات آج کے لیے جو کل نام بھجوائے تھے وہ 6 نام تھے. اس میں سے میں بتا دیتا ہوں، بیرسٹر گوہر علی صاحب. اصل نام کون کون سے بھجوائے گئے تھے وہ یاد ہیں؟ وہ یاد ہے. بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں جی، سلمان اکرم راجہ ہیں، سلمان صفدر ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، نعیم پنجوتا ہیں اور ظہیر عباس ہے. یہ 6 نام بھیجے گئے تھے. یہ 6 نام جو ہیں یہ بھجوائے گئے تھے اور اس میں سے پارٹی کی جانب سے. اب ان میں سے کون کون ملا؟ ان میں سے نہیں، مجھے یہ نہیں پتا. یہ ضرور پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر صاحب، یہ 2 لوگ اس سلمان صفدر صاحب تو ان کے کیسز لڑتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب وہ چیئرمین ہیں، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے. میرا خیال ہے کہ ایک نام تو آپ مس کر رہے ہیں جن کو مس کرنا بہت ہی، میں آپ سے یہ امید اس لسٹ میں یہی 2 لوگ ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک فیصل چودھری صاحب بھی شامل ہے ملنے والوں میں سے. آج نہیں، ان کا نام نہیں فواد چودھری کے بھائی نہیں، اس فہرست میں نام نہیں ہے جو سرکاری طور پر جاری ہوئی تھی. ہاں، لیکن جن کو ملاقات جن کی آج ہوئی ہے. فیصل چودھری صاحب کو کیسے ملنے دیا گیا؟ بھائی بات یہ ہے، طے یہ ہوا کہ یہ لوگ ملیں گے جن کو جو ایک کمیٹی بھیجے گی نام. نہیں، یہ طے کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی طے کرتی رہے. اب یہی تو مصیبت ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ منگل کے دن کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کے وکلاء کو تو ملنا تو ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنے سارے کیسز ہیں. لیکن منگل جو ہے نا، سن لو نا، منگل کا دن جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے بھی وقف ہے. فجیتین کا تو علیمہ بی بی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اپنی بہنوں کے ہمراہ انتظار کر رہی تھی، غالباً نوٹین بی بی سمیت. وہاں پر فیصل چودھری صاحب پہنچ گئے ان کے ساتھ نظر بظاہر اظہار ہمدردی کے لیے. اور میرا ویسے بھی خیال ہے کہ وہ سیانے آدمی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہے. علیمہ بی بی کی اپنی اہمیت ہے اور ان کی اپنی بھی اہمیت ہے، وہ ان کی وکالت کرتے رہے ہیں. ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اور فیصل ایک اچھے محنتی یعنی کہ وکیل ہیں. فیصل چودھری صاحب وہاں یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ تھے. تو یہ وہاں تھے تو اندر گئے. آپ نے جو نام لیا ان میں بیرسٹر گوہر کا آپ نے نام جی، بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر لسٹ میں تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا، اطلاع دی کہ جی باہر فیصل چودھری بھی ہے. عمران خان صاحب کو تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کہیں پھر ان کو آنے دیں. علیمہ خان صاحبہ کا یعنی بھی ایک افواہ ہے. علیمہ خان صاحبہ کا بھی بتایا بیرسٹر گوہر. بھائی میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی فیصل چودھری بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا، یہ بتایا یا نہیں کہ جی علیمہ بی بی کو نہیں آنے دیا گیا یا نہیں، میں اس کے بارے میں. اب ہوتا یہ ہے، پچھلی دفعہ جو بھیا داغ دلوی کا ایک شعر ہے، مصیبت ہے کہ آپ اڈیالہ سے شروع کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کو آگے تک چلاتے نہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اڈیالہ کا اور اڈیالہ کے قیدی کا ذکر کر دو تو قوم کہتے ہیں تالیاں. پھر تفصیلات بھی. چلو فیصل چودھری بات ہے، ٹھیک ہے. سر عرض یہ ہے کہ
وہ آپ کو پہلے بھی شعر سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. دوبارہ سنا. داغ دہلوی صاحب نے کہا ہوا ہے، جنہوں نے کہا تھا وہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، تو انہوں نے کہہ رکھا ہے کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہے اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ. تو دو ورژن آ رہے ہیں. دو ورژن. ایک ورژن یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایشو آج کل یہ ہوا ہے کہ اس میں ہر آدمی دوسرے آدمی پر سازش کے الزام لگاتا ہے. اب ان میں سے کون سازشی ہے اور کون نہیں ہے، میں اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. آپ اس کا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر فیصل چودھری کی ملاقات ہے وہ بیرسٹر گوہر نے اپنے کہنے پہ کرائی. سر، پی ٹی آئی کی ذرائع کی اکثریت جو ان کے لائلسٹ ہیں جنہوں نے اس ملاقات پہ بڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، فیصل چودھری وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے عینی شاہدین کے مطابق، اور میری دانست میں اس ملاقات میں محض 4 لوگ شامل نہیں تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے نام نہ آپ معلوم کر پائے ہیں نہ میں معلوم کر پایا ہوں. کتنے آدمی تھے؟ غالباً 6-7 آدمی، یعنی ان کے علاوہ 3 ایک بندے اور تھے شاید. اچھا. شاید میں ابھی، کیونکہ میں پھر اپنا ہاں ٹھیک ہے، میں 6-7 لوگ آپ کے خیال بھائی، میں. میرے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھا، کل جیسے قومی اسمبلی والی ندامت ہوئی، آج مجھے سینٹ والی ہوئی، تو میں نے کہا کہ یار یہ کیوں؟ اس پہ بھی آتا ہے. ٹائم کی کمی میں ہوا کیا اس کے بعد اڈیالہ جیل میں اس ہوا میں کیا؟ یہ ہے کہ وہاں پہ بشرا بی بی موجود تھی. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بزم کی اس ہمارے یار کے بزم کی جو خبریں آئی ہیں وہ الگ الگ اب 2 ورژن ہیں، یہی تقسیم کا، تو لہذا ہمیں دونوں کا ورژن بیان کر دینا چاہیے. دوسرا ورژن جلدی سے بیان. سب سے امپورٹنٹ ورژن یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو اجازت کیسے مل جاتی ہے. بیرسٹر گوہر کو کہا سب کو، یعنی کسی ایک کی طرف یہ نہیں کہ ادران تم کیسے آ گئے. ہاں سب کو کہا. اچھا ٹھیک ہے. کہ یہ عجیب سی بات ہے. میری تو غالباً بھابھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی تو مجھے تو نہیں ملنے دیا. نہیں ان کو کہا ہوگا نا جن کے نام لسٹ میں نہیں ہے. یار وہی نا، اسی طرح کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے. بہرحال اب یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو لوگ بانی تحریک انصاف سے ملے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پر زور دیتی رہی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. عمران خان صاحب کو کہا گیا بڑی، یعنی ریپیٹڈلی کہا گیا، بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ گفتگو کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی بات سن کر قیدی نمبر 804 نے کہا کہ نہیں یار یہ تو زیادتی کی بات ہے، اسے یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ اپنی طرف سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس حد تک کان بھر دیے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایک دن شیر افضل مربت کی طرح پارٹی کے لیے اجنبی پائے جائیں. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک ورژن یہ ہے، بلکہ ایک ورژن کہہ رہا ہے کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا سجنا محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے، کہ آج کی جو ملاقات کا جو سیٹ لگایا گیا تھا یا جو پتے بٹے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف کان کیسے بھرنے ہیں. مائی گاڈ. اور بھرے گئے اور اس پہ رسپانس بھی لیا گیا. اس پہ لیا گیا. لیکن ہمارے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی کوشش ہوئی ہے، ایک طرف نیگیٹو بات بھی چلی ہے، دوسری طرف یہ ہوئی ہے کہ آج ملاقات کرنے والوں کی اکثریت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سر علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی نیت پر شک نہ کیا جائے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل سے آپ کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ان کو جب اگر ہم متنازع بنا دیتے ہیں اور یہ خبریں آتی ہیں کہ صاحب وہ اپنا ٹھیک ہے. یہ ویسے یہ علیحدہ اس کا آج نہیں ہے، لیکن اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی بارے میں تو ان کی بانی کی یہ بات رہی کہ یہ اعظم سواتی جو ہے یہ کیوں اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہاں بھی جس کے پاس طاقت ہے اس سے بات ہونی چاہیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں نے اسائن کر کے کہا کہ ہاں انہیں بات چیت کو رضامند کریں.
تو ان کو اس طرح کا تاثر نہیں پھیلانا چاہیے. اگر مجھے اس جیسے یعنی کہ اگر واسطے چاہیے اعظم سواتی جیسے، تو میں اتنے دنوں سے جیل میں پڑا ہوں. 2 سال سے جیل میں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہا. تیسری بات یہ ہے کہ میرے ذرائع جو کافی مستند ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ اطلاع نہیں پہنچائی گئی تھی ابھی تک ملاقات کرنے والوں کی جانب سے کہ گزشتہ ہفتے بھی ان کی بہن کو اجازت ملاقات کی نہیں ملی تھی، اور پھر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کوئی پی ٹی آئی کے کارکن آئے تھے، کچھ رہنما بھی آئے تھے بقول ان کے. یہ بات خان صاحب کو نہیں بتائی گئی. میری دانست میں یہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن بقول ان کے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ کہ ان کو گرفتار کر کے تو نیلا دلہ رہا کیا گیا، یہ نظر بظاہر ان کو یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی. ویسے بیرسٹر گوہر صاحب یہاں یہ دیکھ لیں کہ وہ ذاتی طور پہ سیاسی کیپیسٹی میں ملتے ہیں، تو اگر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی جو کہ اس پچھلے 4-5 دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی، تو وہ کرنے کا گئے تھے. یہ میرا مسئلہ نہیں. تیسری بات یہ کہ یہ جو ملاقاتوں کے سلسلے میں کنفیوژن چل رہا ہے، اس کے بارے میں آج ملاقات کرنے والوں سے جن لوگوں کی گفتگو ہوئی ہے اور پھر جن میں سے میں کسی سے رابطہ کر پایا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی صاحب اس بات پر بہت حیران تھے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کہا گیا تھا کہ یار اگر ہائی کورٹ ہماری سنوائی نہیں کر پا رہا ہے ان ملاقاتوں کے سلسلے میں جو کہ ہمارا حق ہے، تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اور اس بات کو کافی دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک سپریم کورٹ سے پارٹی نے رجوع نہیں کیا ہے، اور اس بات پہ بھی وہ حیران ہے. تیسری بات جو ہے میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ یہ منرل کا بل بھی زیر بحث آیا کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمر ایوب فضلائی چودھری کوئی ہیں، فضلائی چودھری کہہ رہا ہوں کہ ان سے رابطہ اور جنید اکبر ان کے ساتھ مشاورت سے اس کے بارے سوچیں. ایک بات جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو شاید یہ گماں ہے کہ لوگ اب میرے کہنے پر سڑکوں پر نہیں آئیں گے. میں بہت جلد میں نے ٹھان لی ہے، میں کال دینے والا ہوں اور میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دوں گا. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری. انہوں نے کہا کہ جو لوگ آج کل برس اقتدار ہیں یا جن کے پاس قوت و اختیار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے کہنے پر میری کال پر باہر سڑکوں پر نہیں آئیں گے، سڑک نہیں گرمائیں گے. لیکن میں جلد ہی ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے شاید کال دینے کو مجبور. اور یہ بات ویسے آپ بھی کرتے ہوتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد ان کی کمر ٹوٹی ہے. یار اس کا مطلب ہے آپ جیسی جتنی سوچ ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. خاص طور میرا بھائی میں ماما لگنا میرا کام رپورٹنگ. یہ سب سے اہم بات یہ بتائی آپ نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ پوٹینشیل ابھی بھی ہے اور وہ یہ بہت جلدی اس پوٹینشیل کو دکھانے والے ہیں، دوبارہ سڑکوں پہ لانے والے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے آج کھل کر یہ بھی کہا ہے واضح طور پر ان لوگوں کے مطابق کہ جی مولانا فضل الرحمان رپورٹنگ مکمل کریں گے تو آئی ہیو اے کوسچن پہلے کر لیں آپ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اگر وہ نہیں آپ سے رابطے کرنے چاہتے ہو کیونکہ ان کو یاد دلایا گیا کہ جی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کرے گا، اور اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ جی میری تو بدھ کے دن ملاقات ہونی ہے، وہ کل نہیں ہونی. بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں تیار ہو رہے تو اتنے بھی آپ کو ان کے ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر چلیں، تحریک لگائیں، آگے بڑھیں، متحدہ محاذ بنا کے جن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے کون سا سوال کرنا؟ سوال سر یہ ہے میرا، آپ نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا گیا، ایک تو یہ رپورٹ کر دیا آپ نے. دوسرا آپ نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ ایک ورژن آپ نے. بھائی میں نے یہ بات 2 افراد سے الگ الگ گفتگو کے بعد ری چیک کی. مثلا جیسے اگر اچھا دیکھیں، آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملا، آپ کہتے ہیں ورژن ہے، میں کہتا ہوں حقیقت ہے. بیرسٹر گوہر تھے وہاں پہ، بیرسٹر گوہر نے بلایا کس کو؟ فیصل چودھری کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں دونوں جو سلمان اکرم راجہ صاحب سے تھوڑا سا
لیفٹ رائٹ ہو کے چلتے ہیں. تو یہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملاؤں تو آپ کا جو پہلا یہ والا ورژن ہے درست ہے کہ ایک محاذ سلمان اکرم راجہ کے خلاف بنایا گیا آج کی ڈیٹ میں. تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ تو علیمہ خان صاحبہ کے کلوز ہیں. تو نہیں تو یہ باقیوں کا جو مل کے آئے تو اس کے بعد انہیں چاہیے تھا نا. اور سنو تو صحیح, یہ جاتے علیمہ بی بی کے پاس جاتے, علیمہ بی بی سے جا کے ملتے, ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کرتے, یہ کہتے کہ جی ہم اندر بہت داد فریاد کر کے آئے ہیں اور کوئی بات نہیں, آپ کے بھائی جلدی کال لینے والے ہیں. علیمہ بی بی کو بالکل یہ سلمان اکرم راجہ کی چھٹی کی تیاری ہے. بھائی یہ گروپ جو آج ملا ہے ان کی اکثریت کا گما ہے, یقین ہے کہ یہ گیم لگا ہے اگینسٹ سلمان اکرم راجہ. اور ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ اپنی گیم کے کامیاب ہونے کا انہیں اتنا یقین ہے کہ اس کے بعد انہوں نے علیمہ بی بی کو بھی اس طرح لفٹ کروانے کے نہیں سمجھا نہیں, ورنہ تو ہے نا پچھلی مرتبہ سو وہ گروپ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے. یار اب میں کون قریب ہے کون نہیں, ہو سکتا ہے جو نہ ملے ہوں وہ شاید زیادہ قریب ہوں. اب کون کیا کہے. دیکھو جی سجیو کھا کے کبھی مار دیتے ہیں, حکومتوں کے پاس بڑے سارے ڈرامے ہوتے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا, سلمان اکرم راجہ کو مائنس کرنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ بن کیا رہا ہے, کہانی کس سمت میں جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کا ٹویٹر خاموش ہے, ایکسپوز جو ہے اس کے. سر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالت میں کیوں چیلنج نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنا رکھی ہے, مصیبت یہ ہے کہ جب میں آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ اس میں سے یا تو سازش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا, جبکہ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ میری خبر ہے, یہ میرا تبصرہ ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. میں نے کہا کہ حکومت دل سے چاہتی ہے کہ یہ چیلنج کرے جا کہ یہ چیلنج کریں, اور اس کے بعد حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس اب یہ سفیشینٹ ایویڈنس ہے کہ بانی تحریک انصاف کے نام سے جو ٹویٹ آ رہے تھے لمبے چوڑے, وہ سارے علیمہ بی بی کی وساطت سے. آپ کی یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے ویسے تو. یار میں عرض یہ آپ کی خبر چلو ثابت. پھر وہی بات ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات کے سب حد تک درست ہے یا نہیں. مثلا جیسے مثال کے طور پر آج علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے, میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی شاید ہمیں آج بتایا گیا کہ آپ کی جمعرات کو ملاقات ہو. انہوں نے کہا کہ پولیس والوں نے, جو جیل پولیس ہے, انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. اب میں اپنے طور پر انتہائی سنجیدگی سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیے فیملی کا یہ رائٹ ہے, یہ حق ہے, جو بدترین دنوں میں بھی ڈینائی نہیں ہوتا. ٹھیک, باقی یہ کہ اگر وہ سوشل میڈیا کی کانڈویٹ ہیں تو بھائی جو اندر بیٹھے ہوئے وہ اور راستہ ڈھونڈ لیں گے. بھٹو صاحب نے 2 کتابیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ملاقات ہونی چاہیے. بہن ہے اور فیملی کا پہلا حق بنتا ہے. اسی پہ بات کریں گے, اسی کو کنٹینیو کریں گے. ساتھ میں خیبر پختونخوا میں منرل پر بھی جائیں گے جو بل ہے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ.